अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA इमरान खान और बुशरा बीबी के माबैन एक नई जंग छिड़ गई है और इस जंग के नतीजे में बुशरा बीबी एक बार फिर ख़तरे में दिखाई दे रही हैं, जबकि जुडिशल कमीशन में नामजदगियों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बेनकाब हुई है। और वो जो लंदन के लोग हैं, जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, जो हमले करते हैं, उनकी शनाख्त मुकम्मल हो गई है और रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश कर दी गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज हम आपसे बात करेंगे इस व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब खबर तोशा खाना 2 केस की, चूँकि इस वक्त वो बड़ा हॉट टॉपिक है। तोशा खाना 2 केस में आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होना थी सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में, और ये FIA के जज हैं, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद, वो अडयाला जेल पहुंचे जेल में समाअत के लिए, और वहाँ पर इमरान खान को उनके सामने पेश किया गया क्योंकि वो तो हाल मुकीम अडयाला जेल ही हैं। तो उसके बाद जो है वो बुशरा बीबी जो हैं वो भी आज अदालत में हाज़िर हुई, लाहौर से आई थी वो, और वहाँ पर आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जो कि नहीं हो सकी, इसलिए कि इन्होंने अपने वकला जो हैं वो को तब्दील किए हैं, और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर और उस्मान रियाज गिल ने अपने वकालतनामे जमा कराए। तो फिर एक होता है तरीक़ाकार, जब वकील बदलता है तो वो अदालत से टाइम मांगता है, जी मैंने तो अभी केस ही नहीं पढ़ा, मेरे पास तो अभी कागज़ पूरे नहीं हैं, मैं अभी तो मुशावरत करनी है, तो समाअत को मुलतवी किया जाए। तो अमूमन अदालतें इस तरह टाइम दे दिया करती हैं, और इनको भी ये टाइम दे दिया गया है, और ये फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो 5 नवंबर तक के लिए मौखर कर दी गई है। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ हुई है जी, एक और चीज़ ये हुई है जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि FIA और इमरान खान बुशरा बीबी के माबैन एक बार फिर जो है वो बल्कि एक बार फिर क्या, एक नई जंग शुरू हो गई है। उस जंग के एक जो है वो हथियार इस्तेमाल किया है इन्होंने, इमरान खान और बुशरा बीबी ने, और उन्होंने अपने जो है इस मुकदमे के अंदर जिसमें आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसमें बर्रियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। और बर्रियत की जो दरख्वास्तें हैं ये 265 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा होती है, उसके तहत दायर की जाती हैं, जिसमें अमूमन होता ये है कि जी अगर मटीरियल कम हो और शर्तें जो हैं वो पूरी ना हो, या इतना मवाद मुकदमे में मौजूद ना हो कि मुलजमान को सज़ा दी जा सके, तो 265 के तहत दरख्वास्त दायर की जाती है कि जी मुकदमे का मवाद इतना नहीं है कि सज़ा हो, तो अदालत का वक्त ज़ाया होगा, लिहाजा इस मुकदमे से मुलजमान को बरी किया जाए या मुलज़म को बरी किया जाए। तो उस दफ़ा के तहत ये दरख्वास्तें दी गई हैं। अब इनके वकला ने ये साबित करना है कि जी मवाद पूरा है या नहीं है, और FIA ने साबित करना है कि जी मवाद पूरा है और ये ट्रायल होना चाहिए। तो ये अब एक इस मामले का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जनाब FIA हो गई है बड़ी एग्रेसिव हो गई है, और बल्कि मेरा ख़्याल है एग्रेसिव वाली बात भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक और ख़बर पे बात कर लेते हैं, और वो है जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से। जज हुमायूं दिलावर वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी, और उनके ऊपर बड़े कमरा अदालत के अंदर भी बैठ के वकीलों के जत्थे समेत इमरान खान साहब हमलावर हुए थे, और उनको बाकायदा फौश गालियाँ भी दी गई थी। उसके बाद जो है वो हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा से चूँकि उनका ताल्लुक़ है और वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो उनके और उनकी फैमिली के लोगों के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई, कानूनी कार्रवाइयाँ की गई, मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन उसके साथ ही उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू की गई। किसकी तरफ से? हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उनके जो मावन खसूसी हैं बराए इंसदाद बदउनवानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बास, और जो उनके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के दीगर जो अफसरान हैं जिसमें उमर सादिक और सदीक अंजम वगैरह शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ करवाई थी। तो उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई थी इस्लामाबाद से, और आज जो है उसकी समाअत थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अफजल मजोका साहब की अदालत में, जिन्होंने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद जो है वो अभी बल्कि वो दलाइल सुन ही रहे थे, तो उसके बाद समाअत मुलतवी हो गई थी, और आज जब दोबारा समाअत हुई तो जनाब मुलजमान और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। सो अदम पैरवी की वजह से उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई, और फिर जनाब क्या हुआ, बाकी लोग तो निकल गए, लेकिन जो उमर सादिक था असिस्टेंट डायरेक्टर
اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کا، وہ جناب پولیس کے ہاتھ لگ گیا، ایف آئی اے والوں کے، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے سول جج محمد عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر عمر صادق کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اب جناب تفتیش ہوگی اور تفتیش کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اچھا جی، ایک اور خبر تازہ ترین جو اس وقت ڈیولپنگ ہے، اس وقت اس پر ڈیولپمنٹ جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب تقریباً آج شام 3:45 سینٹرل جیل اڈیالہ پہنچے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ ملاقات ان کی جاری ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو میرا اگلا ولاگ ہوگا رات والا، اس کے بیچ میں ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی اس ملاقات میں کیا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب پہلے بھی ملاقاتیں کرتے رہتے تھے، لیکن بیچ میں جب عمران خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں کی پابندی ہوئی تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جہاں پر جیل حکام نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں ملاقات کے لیے، انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا، تو ہم نے تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا رکھی، تو پھر وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ نمٹا دی گئی تھی۔ تو آج جو ہے وہ پہنچے ہیں وہاں پہ ملاقات کے لیے، اور اس وقت تک ان کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے بیچ میں ادھوری چھوڑی تھی، ایف آئی اے کی۔ بھئی ایف آئی اے والے بڑے ایگریسو ہوئے ہیں جناب۔ ایف آئی اے نے کیا کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت ہوئی تھی 23 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جناب اس ضمانت کو چیلنج کر دیا ہے ایف آئی اے نے، کہاں جناب؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیلنج کیا ہے، انہوں نے نہ صرف چیلنج کیا بلکہ جو اس کے بیچ میں نکات اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے جناب ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کیا اور یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت والا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے جج نے چیمبر میں ضمانت دی، یعنی چیمبر میں بیٹھ کے انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی، ایک باقاعدہ کورٹ میں بیٹھ کے نہیں کی، اور یہ ان کی پٹیشن میں موقف ہے۔ پھر وہ مزید آگے کہتے ہیں اس منسوخی ضمانت کی درخواست میں کہ جناب سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کو ضمانت دیتے وقت مد نظر نہیں رکھا گیا، اور استغاثہ نے کہا، استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس مقدمے میں پوری طرح سے ملوث ہیں، یہ نہیں کہ وہ صرف ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملزم بنا دی گئی ہیں، یعنی کہ توشہ خانہ کی وہ جو بلغاری جیولری کا سیٹ والا معاملہ ہے اس کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ امر ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ بلغاری جیولری سیٹ کا ہے وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروایا گیا، مطلب بدنیتی وہیں سے آیا ہوتی ہے کہ آپ نے جمع ہی نہیں کروایا، اور اس کے بعد آپ نے بارو باری اس کو جو نہیں کہیں کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی ایک معمولی سی رقم اس کے عوض وہاں پہ جمع کروا دی، جبکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، پہلے آپ جمع کرواتے ہیں، اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اب وہ باقی سارا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ جمع ہی نہیں کروایا گیا۔ بنیادی کیس ہی یہ ہے۔ ایف آئی اے کی طرف سے دائر کردہ منسوخی ضمانت کی درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت لی ہے وہ خاتون ہونے کی بنیاد پر لی ہے، جبکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ طے کر چکی ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر جو ہے وہ خاتون جو ہیں وہ کرمنل ریکارڈ یافتہ ہو تو اسے ضمانت نہیں دی جا سکتی خاتون ہونے کی بنیاد کے اوپر۔ اور انہوں نے کہا کہ 263 دن جیل میں رہنے کی بنیاد پر ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے، اور محض یہ نقطہ کافی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جی 23 اکتوبر کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ اچھا، اس میں اب یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو عموماً ہم لوگ بھی تنقید کرتے تھے کہ بھائی جو حکومت ہے، جو استغاثہ ہے، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اور جو حکومت ہے وہ اپیلوں میں کیوں نہیں جاتی، وہ ایگریسو کیوں نہیں ہوتی؟ تو اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ ایگریسو موڈ میں ہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھ گئے کہ بھائی ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی ضمانت دے لی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا، اب آگے کیس چلے گا، نہیں۔ انہوں نے ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا ہے اور بڑے مضبوط موقف اپنا ان کے سامنے رکھا ہے، اور اب البتہ جو ہے یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ بشریٰ بی بی کا کیا ہوگا، لیکن بشریٰ بی بی فی الحال دوبارہ سے خطرے میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی تو ایک ڈیل ان کی ہوئی ہے، تو پھر یہ درخواست کیوں آئی ہے؟ اچھا، یہ آپ کو بتاؤں کہ ڈیل یہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی، قانونی کارروائی جاری رہے گی، یہ بھی قانونی کارروائی کا ہی حصہ ہے۔ ڈیل اس بات پہ ہوئی تھی کہ جناب اب اگر آپ کی ضمانت ہوئی ہے اور آپ رہا ہوتی ہیں تو آپ کو کسی نئے مقدمے میں یا کسی دیگر مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو وہ ڈیل اپنی جگہ پہ پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جو پہلے سے آلریڈی قانونی کارروائی چل رہی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ایف آئی اے کا موڈ ہمیں ٹھیک نہیں نظر آ رہا، اور بشریٰ بی بی صاحبہ آپ اپنے موکلات شکلات الرٹ کر لیں، کام بڑا خراب ہے۔
اچھا جی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ ہے وہی لندن والا معاملہ. دیکھیں، ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو کسی سے بھی کوئی اختلاف ہے، آپ اس کے خلاف احتجاج کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. آپ کو میرے خلاف احتجاج کرنا ضرور کیجیے، مجھے آپ کے خلاف کرنا میں ضرور کروں گا. لیکن احتجاج کو اگر آپ ہراسمنٹ، ٹرولنگ اور حملے پہ وہ شفٹ ہو جائے تو ناقابل برداشت ہے. ہر بندے کا نواز شریف کے جتنا حوصلہ نہیں ہوتا. اور سمپل سی بات ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہائی کمیشن سے نکلے ہیں، ہائی کمیشن کی آفیشیل گاڑی سے نکلے ہیں، تو اس گاڑی کے اوپر حملہ آور ہو جانا، گاڑی کے اوپر موقع مارنا اور وہ گاڑی بھگا کے جان بچانا ایک بڑا سیریس افینس ہے. اچھا، اب یہ تو ہیں 50 پاؤنڈ پہ مطلب دیہڑی والے بندے، یہ تو کرتے ہیں اپنے پیسے پورے، اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح نواز شریف کچھ نہیں کرتا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن جو سفارت خانے کی گاڑی کے اوپر جب آپ حملہ کریں گے تو وہاں پہ تو سرکار کہے گی کہ بھائی اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر وہی اب سرکار نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور وزیر داخلہ نے کہا کہ جن کی شناخت بھی کی جائے گی، کارروائی بھی کی جائے گی. اچھا، وہ رپورٹ پھر جناب نادرا نے 23 لوگوں کو شناخت کر لیا ہے اور اپنی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوا دی ہے. ان 23 لوگوں میں کون شامل ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ان میں جناب ہیں سعدیہ فہیم، شایان علی، فہیم گلزار، ماہر بن فیصل اور صدر احمد طارق، عائشہ ہبہ قریشی، وقاص محمود چوہان، محسن حیدر قمر، ضمیر اکرم، سردار تیمور مقصود، محمد پرویز علی، رخسانہ کوثر، المعروف سارا میر. اب پتہ نہیں ان کو المعروف کا کیوں ہوتا ہے، ایڈی وڈی تو مطلب جسے کہتے ہیں مصنف کے تو نے اپنا قلمی نام رکھا ہوا ہے. بہرحال جی، رخسانہ کوثر، المعروف سائرہ میر، اور شیخ محمد جمیل، اور جناب مہران حبیب، زہیر احمد، رحمان انور، محمد ساجد خان، خدیجہ کاشف، ملیکہ علی، محمد نوید افضل، شہزاد قریشی، سلمان علی شاہ اور بلال انور شامل ہیں. جناب یہ 23 لوگ ہیں جن کی نادرا نے کر لی ہے شناخت، رپورٹ بنا کے وزارت داخلہ کو بھیجی ہے. اب وزارت داخلہ بھلا کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وزارت داخلہ نے ان کے شناختی کارڈ اور ان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. پہلی بات. البتہ اب جو اگلا مرحلہ ہوگا، یہ عمل جب مکمل ہو جائے گا کہ ان کی شہریت منسوخ کی جائے پاکستان کی، تو وہ شہریت کی منسوخی چونکہ وزارت داخلہ کا اپنا سولو یہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی نادرا کا ہے، نہ کسی اور ادارے کا ہے، اس کے لیے کابینہ سے منظوری لینی ضروری ہے. تو یہ جب شناختی کارڈ بلاک کرنے اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا عمل جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد وزیر داخلہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کابینہ میں اٹھایا جائے گا، تو یہ معاملہ پھر کابینہ میں جائے گا. اچھا جی، یہ ہو گیا معاملہ. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا تھا جوڈیشل کمیشن کے ناموں کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا موقف یہ تھا کہ بطور پارٹی حکومت ہماری طرف سے نام ضرور جائے گا، ایک پیپلز پارٹی کا چلا جائے، ایک ہمارا چلا جائے، کیونکہ دو جو پارلیمان سے نمائندے ہیں نا وہ دو حکومت سے جانے، دو اپوزیشن سے جانے. تو مسلم لیگ نون کا موقف یہ تھا کہ ہمیں تعدی ہیں، ایک نمائندہ آپ کا چلا جائے، ایک ہمارا چلا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نہیں، دونوں ہمارے جائیں گے، اس لیے کہ اس میں بلاول صاحب کا بھی نام پیش کر دیا تھا انہوں نے اور فاروق نائک صاحب کا، کہ اس لیے کہ جی آپ کے تو حکومت کی طرف سے وزیر قانون پہلے سے موجود ہے یا وہ اٹارنی جنرل بھی ہے، تو اس پہ حکومت کا یہ موقف تھا کہ وہ تو سرکاری اپنی حیثیت میں، وہ پارلیمان کی کیپیسٹی میں نہیں گئے ہوئے. بہرحال وہ اختلاف تھا، لیکن جناب اب وہ خبر یہ ہے کہ وہ اختلاف ہو گیا ہے ختم اور ایگری ہو گئی ہیں پارٹیاں. پیپلز پارٹی نے اس چیز کو تسلیم کر لی کہ ایک بندہ نون لیگ کا ہوگا، ایک ان کا ہوگا. تو جناب اب یہ ہوا ہے کہ اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں پارلیمانی جماعتوں کی جو جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی ہے وہ انہوں نے فائنل لسٹ ان کو بھجوا دی ہے. اس میں 2 بندے قومی اسمبلی سے ہونے تھے اور 2 ممبر جو ہے وہ سینٹ سے ہونے تھے. جو نیشنل اسمبلی سے ہوئے ہیں ان میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور مسلم لیگ نون سے شیخ آفتاب ہیں، جبکہ سینٹ سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے سینیٹر فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی والے اور پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز یہ جناب رکن ہوں گے. اور خاتون نشست پر روشن خورشید بروچا صاحبہ ہیں، وہ ان کو نامزد کیا گیا. اچھا، یہ تمام نامزدگیاں ہیں جو سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دی گئی ہیں، قومی سپریم کورٹ کو بھی بھجوا دی گئی ہیں، اور ترجمان نیشنل اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ یہ
तमाम नामजदगियाँ जहाँ भिजवाई गई थी वहाँ पर बाकायदा तौर पे मौसूल हो गई हैं और पार्लिमान के नामों में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी बराबर है जो पार्लिमान से नाम जाने थे। और स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी ने बाहमी मशावरत के बाद और तमाम पार्लिमानी जमातों से मशावरत के बाद ये नाम फाइनल करके भिजवाए हैं। अब मुनाफ़क़त क्या है? मुनाफ़क़त ये है कि PTI ये कहती है कि जी हम तो 26वीं आइनी तरमीम को तस्लीम ही नहीं करते। जब आप तस्लीम नहीं करते तो आप उसके तहत बनने वाले जुडिशल कमीशन में अपने बंदों के नाम क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि वो कमीशन के तौर पे वो मराहत मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी, तो वो उनसे महरूम नहीं होना चाहते। ये PTI का हमेशा से वतीरा है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं पहले भी आपको मिसाल दे चुका हूँ, जैसे जब नैब तरमीम वाला मामला था, वो इमरान खान साहब केस हार गए सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान खान साहब ने उसी शाम अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी हम जो है वो नैब तरमीम में जो तब्दील हुई हैं उससे हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे। लेकिन मतलब चंद घंटों के अंदर अंदर सबसे पहली दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से नैब कोर्ट में गई थी कि जी नैब की तरमीम हो गई हैं तो अब हमारे खिलाफ यहाँ से केस नहीं बनता। तो फेवर लेने के लिए सबसे पहले भागे जाते हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। तो माजी में भी मैं और बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया कि जनाब उन्होंने कहा कि अच्छा हैं तो हम मुखालिफ, लेकिन पार्लिमानी पार्टी में हमारे बंदे बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बैठना चाहिए, हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि बैठना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ वो आप वो देखें कि वो हामिद खान साहब PTI के, वो जी हम तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बना तो हम नए चीफ जस्टिस को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन फिर कर लिया, मंसूर अली शाह तो नहीं बने, लेकिन फिर चीफ जस्टिस बन लिया और सबसे पहले जनाब PTI के बंदे पहुंचे वहाँ पर हलफ की तकरीब में, 1 घंटा पहले पहुंच गए। ये तो इनकी हालत है। और फिर खुद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको तस्लीम कर लिया और उनके मातहत जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बन गए, मुख्तलिफ इंतजामी कमेटियों का हिस्सा बन गए। तो किधर के पिछली नारे और पिछली बड़कें। तो सीधी सीधी सी बात है, मतलब बयान देते हैं, मुनाफकत करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर जनाब बाद में एक्सपोज भी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अकल दे जो लोग इनको फॉलो करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।